बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक सरबराही इजलास हुआ और गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम की जानिब से उम्मीदवार नामजद कर दिए गए। इस मौके पर जो तकारीर हुई, जो बातें हुई, मियाँ नवाज शरीफ ने सरबराही इजलास में लंदन से क्या कहा, आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी जमात, ये फैसले क्या हैं, इन पर हमें बात करनी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक तस्वीर देखें। ये तस्वीर है उस वक्त की जब पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल ये मीडिया से बात कर रही थी और कुछ क़यादत पीछे खड़ी हुई थी। तो मौलाना फजलुर रहमान के पीछे उनके सीधे हाथ पर जो शख्स खड़ा हुआ है, ये शख्स है सलाउद्दीन अय्यूबी। मैं इस व्लॉग में आगे तो जाकर बात करता हूं, लेकिन ये जो सलाउद्दीन अय्यूबी आपको नजर आ रहा है, ये वो शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे चित्राल की पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, इससे राब्ता करने की कोशिश कर रही है। चित्राल की पुलिस ने चमन की पुलिस से राब्ता कर लिया है कि ये शख्स जो है ये हमारे राब्ते में नहीं आ रहा, आप इससे राब्ता करके दीजिए। इस्लामाबाद पुलिस से भी राब्ता कर लिया है और कहा कि इस शख्स से राब्ता करके दीजिए क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है। ये एक 13-14 साल की बच्ची से शादी कर चुका है और उसके बाद उस बच्ची का खानदान भी गायब है। और मैंने आपको व्लॉग में पूरा तफसील से बताया था कि ये माजरा क्या है। फवाद चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस उठाया और बात की थी और ये मामले में अब तक पुलिस से फरार हो रहा है, मीडिया से फरार हो रहा है। ये आपको इस तरह के इजलास में नजर आ जाएगा, लेकिन ये बात नहीं कर रहा है किसी भी मौके पर। तो चूंकि ये नजर आ गया सामने, तो मैंने कहा मैं आपको इसका चेहरा एक बार फिर दिखाऊं कि ये ऐसे इजलासों में मौजूद है, लेकिन ये मीडिया से भी भाग रहा है, ये पुलिस से भी भाग रहा है, ये अपने पार्लियामान के लोगों से भी भाग रहा है। इसीलिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे फवाद चौधरी को, इस शख्स को याद करना पड़ा था। अब आ जाइए पीडीएम के इजलास पर। पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया गया। इसके साथ साथ यह भी हुआ कि जो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का ओहदा है और इसके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी आज, जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं, तो आज कमेटी का इजलास होगा, उसमें कुछ फैसले किए जाएंगे और नाम वगैरह डिसाइड करने के लिए बातचीत होगी। पीडीएम के इस इजलास में बात की गई इन हाउस तब्दीली की पंजाब में, और इस मौके पर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो भड़क उठे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इस मौके पर गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से यह पता चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ और पीडीएम की बाकी क़यादत में एक बार फिर शदीद इख्तिलाफात है। मियां नवाज शरीफ ने बड़ी कड़वी कसीली सुनाई। उन्होंने एक तो ये कहा कि फोकस रखें, इधर उधर मत हटें, पीडीएम का एक फोकस होना चाहिए, हमने पीडीएम बनाई जिस मकसद के लिए, उस मकसद को याद रखें। और वो था मकसद इस हुकूमत का खात्मा। इन हाउस तब्दीली से हमारा जो है मकसद पूरा नहीं होता, एक चला जाए दूसरा आ जाए, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी। उन्होंने इदारों के खिलाफ एक बार फिर बहुत खतरनाक तकरीर की है। मरियम नवाज शरीफ एक बार फिर शुरू हो चुकी हैं एजेंसीज बार बार करते हुए। फिर वो जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद से सेनेट इलेक्शन के अगले रोज, तो उस मौके पर भी ये कहा मरियम नवाज ने कि इदारों के सरबराहान को इस वजीर आजम से जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो एक बार फिर दोबारा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की जानिब से फौज के खिलाफ बात की जा रही है। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ ने पीडीएम के सरबराही इजलास के मौके पर जो बातें की, उनमें मियां नवाज शरीफ ने कुछ बातें करके पीडीएम की क़यादत से कहा कि हमें यह करना है। उन्होंने एक तो यह कहा कि हमें हुकूमत का खात्मा करना है, दूसरी बात उन्होंने की कि हमें इसके लिए जान देनी पड़ी तो हम जान देंगे। तो मियां नवाज शरीफ के इरादे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हालात बहुत खराब करना चाहते हैं। ये अपनी स्ट्रेटजी कुछ तब्दील करके आसिफ अली जरदारी के प्लान ऑफ एक्शन पर आ गए, लेकिन जो हालात खराब करने का मंसूबा है वो मंसूबा बरकरार है। तो जान देनी पड़ी तो जान देंगे। फिर उन्होंने पिंडी के खिलाफ तकरीर की और कहा कि सदर का रुख करें, पिंडी का रुख करें, लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ ना जाए, डी चौक की तरफ ना जाए, पार्लियामेंट की तरफ ना जाए, इस्लामाबाद की बजाय लॉन्ग मार्च को पिंडी की तरफ लेकर जाएं। एक बार फिर मियां नवाज शरीफ ने यह बात की। उन्होंने कहा इन हाउस तब्दीली से आप वक्त जाया करेंगे, हमें इन हाउस तब्दीली पर नहीं जाना। और उन्होंने ये कहा कि आप पिंडी की तरफ मार्च करने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये बात कीजिए इस मौके पर। और उन्होंने कहा कि हमें इस्तीफे देने होंगे, हमें इस्तीफे देने होंगे। तो फिर ये वो मौका था जब फजलुर रहमान ने कहा कि हमें इस्तीफे लॉन्ग मार्च के मौके पर देने होंगे। जब 26 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करेंगे तो लॉन्ग मार्च जो है इसे हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 27 हो सकती है
اور اسلام آباد پہنچ کر ہمیں یہاں پر استعفے دینے ہوں گے، یہ فضل الرحمان نے کہا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ بلاول کی جانب سے اس پر کوئی جواب نہیں دیا گیا، کوئی کمٹمنٹ نہیں دی گئی، بلاول کی جانب سے اس پر حامی نہیں بھری گئی اور اختلافات پیدا ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری حکمت عملی کامیاب دیکھ چکے ہیں، ہماری حکمت عملی کامیاب ہو رہی ہے، اس پر چلیں اور اس پر ابھی رک جائیں، اس پر فیصلہ بعد میں کریں گے استعفوں پر۔ تو فضل الرحمان نے کہا کہ آپ پہلے بھی استعفوں پر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ انس نورانی نے اس موقع پر کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان سے آپ نے بار بار کمٹمنٹ توڑی ہے پیپلز پارٹی کو کہا، اور پھر وہ پرانی بات بھی لے آئے کہ جب صدر کا انتخاب ہو رہا تھا تو آپ لوگ اپنا کینڈیڈیٹ بھی لے آئے تھے، فضل الرحمان صاحب کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر قمر زمان قاہرہ کی ان کی تلخ کلامی ہو گئی، ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس موقع پر پی ڈی ایم میں نہیں تھی، اس موقع پر ہم اس طرح کے اتحاد میں نہیں تھے، تو اس صورتحال کو اس سے کمپیریزن مت کریں۔ پھر بیچ بچاؤ کرایا گیا، شاید ققان عباسی بیچ میں پڑے، کچھ لوگ پڑے اور پھر بیچ بچاؤ کرایا گیا، موضوع بدل دیا گیا۔ تو یہ سچویشن جو تھی یہ اس موقع پر خراب ہو گئی۔ اب میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ رخ کریں فوج کی طرف، حملہ کریں پنڈی پر۔ کس پنڈی پر حملہ کریں؟ جس کے بارے میں ہم روزانہ خبر اس وقت جان رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں مستونگ میں کارروائی ہوئی ہے، جہاں سے ہمیں روزانہ خبر ملتی ہے کہ 1 سے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، افسران نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ خبریں مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ کریں پنڈی کی طرف اور ہم استعفے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میاں نواز شریف نے اس موقع پر ایک بار پھر بات کر دی۔ میاں نواز شریف نے گفتگو بھی کی ہے لندن میں، اس اجلاس جب یہ ہو رہا تھا تو میاں نواز شریف نے لندن میں گفتگو کی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ گفتگو میاں نواز شریف کی آپ سنیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آنریبل آدمی اس طرح کی شکست کے بعد جو ہے وہ منصب اقتدار سے چمٹا نہیں رہے گا، اور اگر اخلاقیات ہوں گی، ایماندار ہوگا تو وہ واپس اقتدار چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ میاں نواز شریف نے بات کی۔ میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں پہلے سنیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آنریبل آدمی جو ہے، جو ایسی کرسی میں بیٹھا ہو اور ایسے منصب سے فائز ہو، اس کو فوری طور کے اوپر استعفیٰ دے کر بھگ جانا چاہیے۔ میرا خیال یہی بہترین راستہ ہے۔ اگر کوئی آنر کسی میں ہے تو آنریبل راستہ یہی ہے۔ تو میاں نواز شریف کی یہ گفتگو آپ نے سنی۔ میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کوئی بھی آنریبل آدمی، اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، میں اتنا بیمار ہوں کہ میں جیل میں گزر جاؤں گا، میں اتنا بیمار ہوں کہ میں پاکستان میں رہا تو گزر جاؤں گا، میں اتنا بیمار ہوں کہ میں پاکستان کے ہاسپٹل میں بھی نہیں بچوں گا، میں اتنا بیمار ہوں کہ میرا ڈاکٹر عدالت میں روئے گا، عدالت کو بتائے گا کہ میاں صاحب کو باہر لے کر جانا ہوگا، میں اتنا بیمار ہوں کہ میں چند گھنٹوں میں اگر ایئر ایمبولنس لیٹ ہو جائے گی تو میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن اب میاں نواز شریف باہر جا کر ٹھیک ہیں اور وہاں سے حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف مسلسل باتیں کر رہے ہیں، سسٹم کے خلاف مسلسل باتیں کر رہے ہیں میاں نواز شریف۔ اور یہ میاں نواز شریف جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی آنریبل آدمی ہو، آنریبل آدمی میاں نواز شریف جب یہ کہتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو عدالت بلا رہی ہے اور یہ واپس نہیں آ رہے اور وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کوئی بھی آنریبل آدمی۔ آج جس یوسف رضا گیلانی کو یہ منصب اقتدار پر سینٹ میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میاں نواز شریف انہیں گھسیٹ کر، کھینچ کر نیچے لے کر آئے تھے، اور آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آنریبل آدمی ہو۔ بہرحال یہ ہماری سیاست میں ہوتا ہے، یہ سب کرتے ہیں، اور اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہیں۔ دوسری چیز جس پر مجھے اس ویلاگ میں آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے فضل الرحمان کی جانب سے بہت خطرناک انداز میں کھیلا گیا مذہب کارڈ۔ یہ بہت سیریس چیز ہے۔ فضل الرحمان کی جماعت کی جانب سے لانگ مارچ کے حوالے سے، 26 مارچ کے حوالے سے ایک لیٹر جاری کیا گیا۔ یہ لیٹر ایک عام آدمی کے لیے جاری کیا گیا، اور اس لیٹر پر فضل الرحمان کی تصویر ہے، بڑی دکھی تصویر، دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اور جو ہے فضل الرحمان جو ہے ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ان کی جماعت کا پرچم بھی موجود ہے، جماعت کا لوگو بھی موجود ہے، اور درد بھرا پیغام، اس کے ہیڈنگ میں لکھا ہے درد بھرا پیغام، سلام لکھا ہے، اور سلام کے بعد کہا گیا ہے امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم پاکستان میں امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت مملکت خداداد پاکستان پر اب یہاں سے بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مذہب کارڈ، اور بہت سیریس مذہب کارڈ، اللہ کے عذاب کی صورت میں مسلط ہے۔ ایک، کیونکہ اس حکومت میں عوام دشمنی، کرپشن، کمر توڑ مہنگائی، یہ حکومتیں اور حکومتوں کے خلاف ہوتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، کرپشن اور یہ تمام باتیں۔ لیکن اس سے آگے مولانا صاحب پھر شروع ہو گئے، قرآن و سنت سے کھلی بغاوت۔
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی واضح نظر آ رہی ہے، جس کو اہل بصیرت ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور پھر سے نیچے آگے جا کر انہوں نے لکھا ہے کہ اسی لیے امام انقلاب قائد ابن قائد مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان حفظ اللہ اور دیگر پی ڈی ایم قیادت نے 26 مارچ 2021 کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ شرکت کریں، خیرخواہی کریں، اللہ کے دربار میں بھی اجر پائیں۔ یہ لیٹر فضل الرحمان کی جانب سے لکھا گیا عمران خان کے بارے میں۔ ایک تو ہمارے دین کا اور ہمارے نبی کا، دین کا، شریعت کا یہ فرمان ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کافر کو بھی کافر نہ کہیں۔ دوسرا، اس طرح کے لیٹر ایک عام آدمی کو جاری کرنا جس میں یہ اس طرح کے فتوے جاری کرنے، یہ فتوے جاری کرتے ہوئے کہ گستاخ ہے، مولانا فضل الرحمان کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کس بات پہ اکسا رہے ہیں؟ یہ بہت خطرناک کوشش ہے۔ اور کس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں؟ اس وزیر اعظم کے بارے میں جس نے توہین رسالت کے معاملے پر نہ صرف یہ کہ خود آواز بلند کی، بین الاقوامی فورمز پر آواز بلند کی، سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر آواز بلند کی، بہت بھرپور انداز میں بلند کی، بلکہ دنیا بھر کے مسلم سربراہان نے مملکت کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی کہ ہم مغرب کو یہ بتائیں، یکجا ہو کر بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جب یہ آپ کے ہاں کیا جاتا ہے تو ہمارے دل دکھی ہوتے ہیں، یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ جس کی اس کاوش کو علماء کرام نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ سراہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اس کے بارے میں فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، یہ فتوے دے رہے ہیں۔ یہ کاوشیں اس سے پہلے غیر مذہبی شخصیات نے کی ہیں تو بھی ان کے بہت خطرناک نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں، جو ایک مذہبی آدمی، مولانا صاحب ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، آپ میں سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو ان کی مذہبی کوالیفیکیشن ہے ڈگریز کے اعتبار سے بھی، وہ بھی یہ نام ان کے نام کے ساتھ لگاتی ہے۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن بہرحال میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ لیکن یہ جو مولانا صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ لیٹر بہت خطرناک لیٹر ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور پی ڈی ایم میں جو ان کے ارد گرد موجود ہیں، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جماعت، جو اس طرح کی کوششوں کو روکتے ہیں، انہیں کم از کم اس کوشش سے ضرور روکنا چاہیے۔ یہ بہت ہی فضول کوشش ہے، اس کی جو ہے مذمت پی ڈی ایم کے لوگوں کو خود کرنی چاہیے۔ یہ لیٹر جو از طرف جانثارانہ فضل الرحمان جو ہے جاری کیا گیا، یہ لیٹر کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم میں لوگ ہیں، سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن اس لیٹر کو ضرور کنڈیم کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔